اصحاب کہف وہ اصحاب ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی، اور ان اصحاب کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا نام دیا۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام پر قرآن مجید کی پورے سورہ نازل فرما دی، جو کہ سورہ کہف کے نام سے مشہور ہے، اور یہ عام طور پر جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کی 10 شروع والی آیات اور 10 آخر والی آیات اگر کوئی شخص یاد کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعے والے دن پڑھنا دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس سے ہمیں حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کی بھی بہت شان ہے اور سورہ کہف کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس مد میں آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم اصحاب کہف کون تھے، اور اصحاب کہف کا قرآن مجید میں تذکرہ کہ وہ کس طرح اتنے سال سوئے رہے، اور ان سے مدد لینے کا جو کہ بزرگان دین سے ہمیں مختلف طریقے موصول ہوتے ہیں، وہ اور اصحاب کہف کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ چیز اپلائی کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ تو دیکھتے ہیں اصحاب کہف سے مراد ہے غار، جو کہ اصحابی یعنی کہ غار والے، کیونکہ انہوں نے ظالم بادشاہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ایک جگہ سے چل پڑے تھے کچھ نوجوان، تو انہوں نے کسی غار میں جا کے پناہ لی کہ وہاں کوئی ان کو ڈھونڈ نہ سکے اور ان کے ایمان کو خراب نہ کر سکے۔ تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ ان کے ساتھ ایک رستے میں کتا بھی شامل ہو گیا جس کا نام قطمیر ہے۔ مختلف قسم کی اصحاب کہف کے نام، کیونکہ ان کے غالباً کچھ روایات میں 3 افراد ہیں اور کچھ میں 7، اور ایک ان کا کتا جس کو قطمیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو مختلف بزرگان دین نے ان سے براستہ مراقبہ، یا انہوں نے ظاہری طور پر ملاقات فرمائی یا روحانی خواب میں ملاقات کے ذریعے ان سے جو نام انہوں نے لیے وہ نام انہوں نے خود بتائے اصحاب کہف نے، اور بزرگان دین نے اپنی کتب میں وہ کوٹ فرما دیے، جن میں ان کا نام ہے یملیخہ، مقسل مینا، کشفوتت، طبی یونس، ظرافت یونس، کشافت یونس، شوانس بوس و قلبہم قطمیر۔ قطمیر مینز ان کا تے کا نام قطمیر تھا۔ تو اصحاب کہف کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تذکرہ فرمایا، اور اصحاب کہف 300 سال تک سوئے رہے، اور وہ 300 سال تک جب سوئے رہے تو جب ان میں سے کچھ لوگوں کو ہوش آیا، انہوں نے کھانا لینے کے لیے بھیجا، تو وہ کھانا لینے کے لیے جب گئے تو ان کے پاس جو کرنسی کا نوٹ تھا وہ دکھایا، تو وہ لوگ سمجھ گئے، نان بھائی والا سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ جن کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ غار میں چھپ گئے۔ تو پھر وہ لوگ وہ بھی سمجھ گئے اصحاب کہف میں سے کہ انہوں نے ہمیں پہچان لیا ہے، وہ واپس اپنی غار کی طرف دوڑے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پھر غائب کر دیا، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور بنا دیتا ہے۔ تو خیر، وہ دوبارہ سو گئے اور ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، قیامت کے لیے وہ اٹھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفاعت ہوگی ان کی۔ تو ان سے مدد لینے کا طریقہ، کیونکہ اصحاب کہف کے نام پر سورہ کہف بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور سورہ کہف جو ہے وہ دجال سے نجات کا ذریعہ ہے، تو اصحاب کہف بھی کے ناموں سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں، ان کا نقش بنا کر، اور ان کو ہدیہ کر کر ان کی ارواح کو ان سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے اپنی مشکلات پریشانیوں کو دور کرنے کی مد میں۔ اور آخر میں اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے
اپنی عاقبت اور اپنی نسلوں کی حفاظت اور کے لیے انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہتر جانا، بجائے اس کے کہ وہ ظالم بادشاہ کی زد میں آ کر برائی کی طرف راغب ہوتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اصحاب کہف نے ایمان کی حفاظت کو زیادہ افضل جانا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی جو کہ آپ کو پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے، اب آج کل کے دور کا المیہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں پڑھائی کے سلسلے میں، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اور اپنے بچوں کو رزق حلال کما کے دینے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اچھی عاقبت دینی چاہیے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اس میں آپ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں۔ ایمان کس طرح ضائع ہو رہا ہے؟ ایمان اس طرح ضائع ہو رہا ہے کہ باہر کے ملکوں میں کھانے پینے کا جو حلال حرام میں تفریق ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ چکن اور مختلف طرح کی چیزیں جو کہ مشینی طور پر تیار کی جاتی ہیں وہ حلال شامل نہیں ہوتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز پر، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے ذبح کرتے ہوئے، تو پھر وہ چیز حلال نہیں ہوتی، تو وہ چیز حرام میں شمار ہوتی ہے کہ جو چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کافر بھی اللہ کا نام لے کر کرتا ہے تو بھی نہیں، کوئی مسلمان ہی اس پر جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ حلال ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اصحاب کہف کے نام سنیں، پڑھیں، محبت کریں، اور سب سے بڑھ کر سورہ کہف کی تلاوت کو لازمی یقینی بنائیں۔ ہر روز کریں تو بہت اچھا، لیکن جمعہ کا جمعہ کرنا سنت ہے۔ سورہ کہف اور سورہ دخان کی تلاوت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔